اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ۔ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت نمبر 74 پر گفتگو ہو رہی ہے۔ پروردگار عالم اس آیت میں نظام خانوادے کا نقشہ پیش کر رہا ہے کہ نظام خانوادے کو کیسا ہونا چاہیے، کیسا خاندان انسان کو تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس بارے میں پروردگار عالم نے ایک انتہائی ظریف استعارہ کو لایا اور وہ ہے صفت قرۃ عین، یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی روشنی، آنکھوں کا نور، آنکھوں کی خوشی، آنکھوں کا سرور، آنکھوں کی مسرت۔ کبھی انسان کی آنکھوں سے غم کے آنسو نکلتے ہیں تو کہیں خوشی کے آنسو نکل جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ انسان کی آنکھوں کا جو نور بن کر رہے، اس کا رابطہ ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ رابطہ قائم رہنے کے لیے بعض اہم امور کی طرف قرآن اشارہ کر رہا ہے۔ ہم نے پچھلے جلسے میں بھی عرض کیا تھا، سورہ مبارکہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں پروردگار عالم نے ایک آباد گھر اور ایک غیر آباد گھر کی خصوصیات کو بیان فرمایا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ بیوی اگر مسلمان ہو، یعنی اسلام کے احکام کو مانتی ہو اور اس پر عمل کرتی ہو تو وہ گھر آباد رہے گا اور وہ شوہر اپنے گھر کو جنت نظیر جانے گا اور اس گھر میں جانے کے بعد اسے سکون ملے گا۔ لیکن اگر جس گھر میں بیوی حالت تسلیم پر نہ ہو بلکہ حالت بغاوت پر ہو تو اس گھر کا ماحول خراب رہے گا، اس گھر میں والدین اور بچوں کے رابطے خراب ہوں گے، اس گھر میں میاں بیوی کا رابطہ بہت خراب ہوگا۔ چونکہ یہاں پر ہمارے معاشرے میں شوہر کو تسلیم کی منزل پر لانے کے لیے عورتیں کوششیں کرتی ہیں، درحال ان کی عورت کو خود تسلیم بننے کی ضرورت ہے قرآن کی نگاہ سے۔ آج کل یورپ نے جو نعرہ بلند کیا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ حالت تسلیم سے حالت بغاوت تک لے جانے کے لیے ہے۔ یقیناً اس نعرے کے پیچھے بہت سارے شیطانی منصوبے ہیں۔ یہی نعرے سکھانے والے معاشرے کے ابلیسی لشکروں نے آج خاندان کے نظام کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ آج خاندان میں ماں اور بیوی میں کوئی تمیز نہیں ہے، بہن اور بیوی میں کوئی تمیز نہیں ہے۔ انسان اس قدر اخلاقیات سے گر چکا ہے، انسان اس قدر انسانیت کی منزل سے سقوط کر کے حیوانیت کی منزل سے بھی یہ گر چکا ہے، یہ اسفل السافلین میں پہنچ چکا ہے۔ آج یورپ کا معاشرہ ایک شکستہ معاشرہ ہے، یورپ کا معاشرہ ایک آلودہ معاشرہ ہے، یورپ کا معاشرہ اخلاقیات سے گرا ہوا معاشرہ ہے، یورپ کا معاشرہ آج خدا کے مقابلے میں آیا ہوا ہے، یورپ کا معاشرہ آج قرآن کے مقابلے میں ہے، یورپ کا معاشرہ آج دین کے مقابلے میں ہے۔ اس وجہ سے
وہاں پر حرمتیں پامال ہے، نہ ماں کی حرمت ہے، نہ بہن کی حرمت ہے، نہ بیٹی کی حرمت ہے، بلکہ ہر ایک کو بیوی کی نگاہوں سے دیکھنا۔ ماں اور بیٹے کا رابطہ، بھائی اور بہن کا رابطہ، باپ اور بیٹی کا رابطہ، اس جہنمی ماحول کو بنانے میں بغاوت کا بڑا اثر ہے۔ حالت تسلیم سے نکل جانے کے بعد یہ تمام آفتیں ہیں، یہ بلائیں ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن کہہ رہا ہے آباد گھر کے لیے ایک تسلیم شدہ ماں کی ضرورت ہے، ایک تسلیم شدہ بیوی کی ضرورت ہے کہ جس کے دل میں اسلام ہو، جس کے وجود پر اسلام حاکم ہو، جس کی نیت میں اسلام ہو، جس کے ذہن میں اسلام ہو، وہ تسلیم شدہ ہو۔ پہلی شرط تسلیم ہے، خدا کے آگے بھی یہ جھک جائے اور شوہر کے آگے بھی سر تسلیم خم ہوں۔ آج کل کیا ہے، شوہر اگر کچھ کہے تو کہہ دے نہیں میں طلاق لوں گی، مجھے شوہر کی کمی نہیں ہے۔ تجھے شوہر کی کمی نہیں ہے لیکن عفت کی کمی ہے۔ اگر عفت تو وہ ایک شوہر سے زندگی کرے، البتہ ایک مرتبہ اگر شوہر برا ہو تو عورت کے لیے طلاق کے حق کو اسلام نے رکھا ہے کہ طلاق لے اور کسی نیک مرد سے شادی کرے۔ لیکن اگر شوہر میں اگر کوئی مشکل نہیں ہے تو شوہر کو بیوی بنانے کے چکر کو چھوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اسلام اور تسلیم کی حالت پر لوٹ سکے۔ یہاں پر پروردگار عالم نبی کے گھر کو بیان فرما رہا ہے کہ نبی کے گھر میں جو بیویاں ہیں وہ تسلیم کی منزل سے کچھ ہٹی ہوئی بیویاں ہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا میرے حبیب اگر ان بیویوں کو طلاق دو گے تو ہم ان سے زیادہ اسلام اور تسلیم میں آپ کے لیے بہتر نہیں بہترین بیویاں دیں گے۔ تو تسلیم بہت اہم ہے زوجین کے رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے، گھر کے ماحول کو صحیح رکھنے کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اور معاشرے میں ایک مثبت کردار ادا کرنے کے لیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایمانی رشتہ بہت اہم ہے۔ اگر بیوی میں اگر ایمان ہو تو وہ اپنے شوہر کے لیے مرنے پر بھی تیار ہو جائے، چونکہ بیوی شوہر کا مدافع ہے۔ بہت ساری روایتوں میں ہے بیوی وہ کہ جو شوہر کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ جب ایمان کی منزل پر ہو تو یقیناً وہ شوہر کی امانتوں میں خیانت نہ کرے۔ تو یہاں پر یہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ ایمان کا کتنا بڑا کردار ہے ایک گھر کو ایمان اور کفر کی حالت میں رکھنے کے لیے۔ اگر ایمان نہ ہو تو یقیناً وہ گھر کفر کی حالت پر جائے، اگر ایمان ہو تو وہ گھر یقیناً ایک مطلوب الہی گھر بن جائے۔ تو یہاں پر جو پیمانہ ہے گھر کو کیسے ہم ٹٹولے، کیسے ہم گھر کے معیارات کو بلند کریں، ایک بیوی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ بیوی روایتوں میں بھی آیا ہے اگر بیوی مال کی وجہ سے لے تو اسے فقط مال ملے گا، اگر حسن کی وجہ سے لے تو فقط حسن ملے، مال اور حسن دونوں کی وجہ سے لے تو مال اور حسن ملے لیکن ایمان سے کوئی حصہ نہ ملے، اخلاق سے کوئی حصہ نہ ملے۔ لیکن اگر بیوی کو ایمان کی وجہ سے اگر لے تو پروردگار عالم حسن اور مال خود بخود عطا کرے۔ کبھی حسن یہ ظاہری صورت نہیں ہے، کبھی حسن اس کے جو باطنی جو صورت ہے اس میں، یعنی حسن سیرت
یہ انسان کے لیے سکون دے۔ تو یہاں پر ان دونوں صفتوں کے علاوہ ایک تیسری صفت قانتات ہے، یعنی متوازی ہونا چاہیے۔ بیوی کے لیے امر یہ ہے کہ نامحرموں کے مقابلے میں تکبر سے پیش آ جائے، نرم لہجہ نہ اپنائے۔ کیوں؟ تاکہ ان کو اس میں کوئی لالچ نہ ہو جائے، ان کی کوئی غلط نظر نہ پڑ جائے۔ اسی وجہ سے اسلام نے کہا ہے کہ بیوی کو متکبرہ ہونا چاہیے نامحرموں کے مقابلے میں، لیکن جب نوبت اگر شوہر کی آ جائے تو یہاں پر متوازی ہو، اس لیے کہ قرۃ اعین، یہ تکبر سے وجود میں نہ آئے۔ قرۃ اعین کا ماحول قرۃ اعین کی صفت پر فائز ہونے کے لیے قانتات، قانی ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ قانتات کا ایک اور ترجمہ قناعت سے بھی کیا ہے، یعنی شوہر کے گھر میں جو ہے اسی پر سرگزارا کرے، اضافی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے، شوہر کو بیٹھے بیٹھے پریشان نہ کرے، عجیب و غریب مطالبات کر کے شوہر کا جینا حرام نہ کرے۔ دیکھو اہل بیت کا گھرانہ کیوں رول ماڈل ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے مجھ سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، حالانکہ امیر المومنین کیا ہے؟ ایک پیغمبر کے فوج کا سپہ سالار اور جرنیل ہے۔ انشاءاللہ اس گھرانے کی خصوصیت ہم سورہ دہر اور سورہ نور میں بیان کریں گے، لیکن یہاں پر عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مطالبہ، بیجا مطالبہ نہ کرے۔ آج بہت سارے گھر ویران ہو رہے ہیں، کیوں؟ بیوی کے لالچ کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ آج بعض گھروں میں تو روزانہ کپڑے بدلتے ہیں، سوٹ لے کہ آج بازار میں وہ ماڈل آیا ہے، آج بازار میں وہ ماڈل آیا ہے، آج یہ لے۔ یہ اپنے کپڑوں کے رنگوں کے حساب سے جوتے رکھتے ہیں۔ اگر ان کے پاس اگر 50 سوٹ ہیں مختلف رنگوں کے تو 50 جوتے رکھیں گے، یعنی یہ قانی نہیں ہے۔ تو یہاں پر بیوی کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ وہ قناعت سے ہے کہ وہ گھر میں بھی قانی ہوں اور شوہر کے مقابلے میں بھی قانی، شوہر جو لائے اسی پر قانی ہو جائے، قناعت کرے، تو یہ بیوی گھر کو سنبھال سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھو گھروں میں جھگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں، تو اگر بیوی اگر شوہر کی توہین کرے، شوہر کا کہنا نہ مانے تو یہ گناہ ہے۔ گناہ اگر خدا کے فرمان کے مقابلے میں ہو تو خدا بخش دیتا ہے، ایک استغفر اللہ کہنے سے، ایک توبہ کرنے سے۔ لیکن اگر یہ شوہر کے مقابلے میں ہو تو جب تک شوہر معاف نہ کرے پروردگار عالم اس بیوی کے گناہوں کو بخش نہیں دیتا۔ یعنی یہاں پر قرۃ اعین کی منزل پر آنے کے لیے اسے تائبہ ہونے کی ضرورت ہے۔ یعنی تائبہ کا مطلب یہ ہے کہ بار بار رجوع کرے۔ توبہ کیا ہے؟ بار بار رجوع کرنا ہے، لوٹے، گناہوں سے لوٹے، اطاعت کی طرف لوٹے۔ یہاں پر شوہرداری کی طرف لوٹے، خانہ داری کی طرف لوٹے، بچہ داری کی طرف لوٹے، اور اس کے وجود کے اندر یہ بار بار خدا سے توبہ کرنے کی یہ حالت پیدا ہو جائے۔ یہ ایک انتہائی اہم حالت ہے کہ بار بار لوٹنا، بار بار معذرت کرنا، بار بار معافی طلب کرنا، خدا سے بھی شوہر سے بھی۔
چونکہ اس میں انسان ذلیل نہیں ہوتا، انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ جو بیوی گھر میں جھگڑنے کے بعد معذرت طلبی نہ کرے تو وہاں پر فاصلے آ جائے، شوہر کے دل میں نفرت آ جاتی ہے، بچوں کے دل میں نفرت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک معذرت کرنے سے بہت سارے مشکلات سے ہم بچ سکتے ہیں، بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں ایک معذرت کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اگر روح قناعت ہو، تواضع ہو، تو یہ توبہ کی منزل تک آ سکتی ہے۔ تو پروردگار یہاں ارشاد فرما رہا ہے ایک بہترین گھر کہ جس میں بیوی توبہ کی منزل پر ہو تو وہ گھر بہترین گھر بن سکتا ہے، وگرنہ اس گھر کی نابودی قریب ہے۔ تو یہاں پر پیغمبر کے گھر کو بھی بیان کیا کہ پیغمبر کی کچھ بیویاں وہ ہے کہ جو توبہ سے دور ہے، جن کے کردار آلودہ ہے۔ اسی وجہ سے ایک اور آیت میں پیغمبر کی 2 بیویوں سے فرمایا اللہ نے ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ اے نبی کی 2 بیویاں، اگر تم خدا کی طرف توبہ کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ۔ تو یہاں پر پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ اے نبی کی بیویاں، نبی کی نسبت تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، بس لازم ہے کہ تم توبہ کرو، ورنہ اگر تمہاری سازشیں پیغمبر کے خلاف چلتی رہے تو پیغمبر کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پیغمبر کی نصرت کے لیے خود اللہ کافی ہے، اور اسی طرح جبرائیل امین کافی ہے، صالح المؤمنین کافی ہے۔ صالح المؤمنین جناب سیوطی الدر المنصور میں لکھتے ہیں، جو اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں، کہ اس آیت کے نزول کے بعد جب پیغمبر سے پوچھا یہ صالح المؤمنین کون ہے، جو پیغمبر کی مدد کرتے ہیں، جو پیغمبر کے مددگار ہے، جو دین نبی کے مددگار ہے، پیغمبر کو مدد کی ضرورت دین کے لیے ہے، استمرار دین کے لیے ہے، دین کو آگے لے جانے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر جو صالح المؤمنین ہے وہ پیغمبر کے دین کے ناصر ہے، پیغمبر کے دین کو بچانے والا ہے۔ تو جب پوچھا یہ صالح المؤمنین کون ہے، جو پیغمبر کی بیویوں کے مقابلے میں آ کر پیغمبر کو یہ بچاتا ہے، یہ پیغمبر کے ہدف کو بچاتا ہے، یہ صالح المؤمنین کون ہے، جس سے خدا نے خود بیویوں کے مقابلے میں اس کو لایا۔ یعنی یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کہ صالح المؤمنین کون، جو ہے مومنین میں سے، جو مومنین میں صالح ہے، اور اس کا کردار نبی کے بیویوں کے مقابلے میں آ کر نبی کو بچانا ہے۔ وہ کون؟ تو پیغمبر نے فرمایا یہ صالح المؤمنین میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے، یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام پیغمبر کے دین کے محافظ ہے، اور دین کو ہر قسم کی سازشوں سے بچانے والا مولا امیر المؤمنین ہے۔ انشاءاللہ آئندہ دوسری صفتوں پر بھی ہم تذکرہ کریں گے کہ قرۃ اعین جس گھر کو بننا چاہیے، قرۃ اعین جس بیوی کو بننا چاہیے، اس کی کیا خصوصیات ہے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہماری بیویوں کو بھی حالت قناعت، ایمان، تسلیم اور حالت توبہ اور تائب تک آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔